بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام غیب کی باتیں نیو یارک سے لائیو ٹی وی ون گلوبل کے اوپر۔ پچھلے چند ہفتوں سے ہم باتیں کر رہے ہیں ہمارے جو معزز مہمان گرامی ہیں حضرت مفتی منیر احمد اخون صاحب، ہم ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ ہر اتوار آپ کے مسائل کے لیے، آپ کی باتیں سننے کے لیے وہ یہاں پہ تشریف لاتے ہیں، تو ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں۔ تو جیسے میں نے کیا کہ پچھلے چند ہفتوں سے باتیں ہم کر رہے ہیں تزکیہ نفس کے بارے میں کہ دل کو کس طرح صاف کرنا ہے، کیونکہ دل کا معاملہ ہے، اگر دل ٹھیک ہے تو باقی سب چیزیں ٹھیک، دل خراب ہے تو باقی اعمال اور باقی زندگی کے خراب ہونے کا بھی اندیشہ ہے۔ تو حضرت کیسے آپ؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ حضرت ذرا ناظرین کی سہولت کے لیے جب سے یہ سلسلہ شروع کیا ہم نے تزکیہ نفس کے بارے میں، تو ذرا بتا دیں کہ کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے جو پچھلے پروگرام میں بھی آپ نے فرمائی ہیں، ذرا ان کی یاد دہانی کے لیے، تھوڑا سا ریفریش کرنے کے لیے وہ ذرا بتا دیں، اور پھر آج کا جو موضوع ہے اس کو تفصیل سے ذرا بتائیے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ تزکیہ نفس کے حوالے سے آج 8واں سبق ہے۔ اس سے پہلے 7 سبقوں میں مختلف موضوعات پر گفتگو ہوئی۔ چنانچہ پہلے سبق میں ہم نے گفتگو کی تصحیح نیت اور طلب صادق کے بارے میں، دوسرے سبق میں زیادہ کھانے کی حرص، تیسرے سبق میں زیادہ بولنے کی حرص، اور چوتھے سبق میں غصے کا بیان تھا۔ 5ویں سبق میں یہ حسد پر گفتگو تھی، 6ٹھے سبق میں بخل کا بیان تھا، اور 7ویں سبق میں طلب شہرت اور حب جاہ کا تذکرہ تھا جو پچھلے ہفتے ہم نے کیا۔ تو آج 8ویں سبق میں دنیا کی محبت کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ اس لیے اس میں شک نہیں کہ دنیا کی محبت یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ حب الدنیا راس کل خطیہ، کہ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ اس لیے کہ دنیا کہتے ہیں کہ موت سے پہلے کی ہر وہ حالت کہ جس حالت کا قبر اور آخرت میں کوئی نفع اور فائدہ ظاہر نہ ہو، اسے دنیا کہا جاتا ہے۔ چنانچہ امام رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ دنیا کہتے ہیں ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ سے غافل کر دے، بندے کو خدا سے غافل کر دے، وہ دنیا ہے۔ بھلے وہ چیتڑے ہوں یا ٹوٹے ہوئے جوتے ہوں، چھال کے بستر ہوں، یہ چیزیں اگر انسان کو اللہ سے غافل کر دے تو یہ دنیا ہے۔ اور اگر سونے چاندی کے ڈھیر انسان کو اللہ سے غافل نہ کریں تو فرمایا کہ وہ دنیا نہیں، وہ سامان آخرت ہے۔ تو دنیا کی حقیقت یہ ہے، اور اگر غور و تدبر کریں تو دنیا کی جو حقیقت ہے وہ 4 چیزوں میں بند ہے۔ ان 4 کے علاوہ 5ویں کوئی چیز دنیا نہیں ہے۔ آج ساری دنیا کی دوڑ دھوپ اسی 4 کے ارد گرد گھومتی ہے۔ 5ویں اگر کوئی چیز نظر آتی ہے تو اس کے وسائل یا وسائط یا اس کی برانچز تو ہو سکتی ہیں، لیکن مستقل کوئی چیز نہیں ہے۔ چنانچہ پہلی چیز کھانا پینا، دوسری چیز پہننا اوڑھنا، تیسری چیز رہنے سہنے کے لیے مکان بنانا، اور چوتھی چیز اپنے انس و الفت کے لیے رفیقی حیات کا انتخاب کرنا۔ یہ 4 چیزیں دنیا کا مادہ اور حقیقت ہیں۔ 4 کے بعد 5ویں کوئی چیز نہیں ہے۔ ہر انسان کی دوڑ دھوپ انہی 4 چیزوں کے حصول کے لیے ہے۔ اور عجیب بات یہ کہ دین اسلام کا انسانیت پر یہ احسان ہے کہ دین اسلام نے ان چیزوں کو، اس دنیا کو انسان کی ضرورت بنا دیا ہے۔ ضرورت کا تعلق انسان کے ساتھ اس کا قائم کیا، محبت کا تعلق قائم نہیں کیا۔ اس لیے کہ اگر محبت کا تعلق قائم کر دیا جاتا تو محبت تو ایسی چیز ہے کہ کبھی عاشق سے الگ اور جدا بھی ہو سکتی ہے، کہ انسان کی محبتیں اگر سرد پڑ جائیں تو اس چیز سے انسان الگ ہو جاتا ہے، لیکن ضرورت ایک ایسی چیز ہے وہ کسی حال میں بھی انسان سے جدا نہیں ہوتی۔ تو دین اسلام کا کمال یہ ہے کہ اس نے ان چیزوں کو انسان کی ضرورت بنا دی ہے، اور ایسی ضرورت بنایا کہ کوئی بھی اس ضرورت سے جو عاری نہیں ہے، یہاں تک کہ نبی کی زندگی ہو، کسی امتی کی زندگی ہو، کافر کی زندگی، مومن کی زندگی، بچے کی زندگی، بڑے کی تمام کی زندگیاں انہی چیزوں کی محتاج ہیں، کھانے پینے کی بھی، پہننے اوڑھنے کی بھی، مکان بنانے کی بھی۔ چنانچہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیاں اٹھا کے دیکھیں، انبیاء کرام کھاتے پیتے بھی تھے، پہنتے اوڑھتے بھی تھے، رہنے سہنے کے لیے انہوں نے مکان بھی بنائے، اسی طریقے سے رفیقی حیات کا انتخاب بھی کیا۔ اس سے ایک شبے کا جواب ہو گیا کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر دین میں لگ جائیں گے تو دنیا چھوٹ جائے گی، اس لیے کہ انبیاء کرام سے بڑا دیندار کون ہوگا؟ ان سے جب یہ دنیا نہیں چھوٹی ہے تو پھر ہمہ شمہ کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔
اس لیے دین اسلام نے یہی کہا کہ یہ دنیا کی جو چیزیں اس کے ساتھ ضرورت کا تعلق رکھا جائے، محبت کا تعلق نہ ہو۔ محبت جب اس کے قلب میں آ جاتی ہے تو اس کی حقیقت وہی ہو جاتی ہے جیسے امام رومی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ پانی جو ہے کشتی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے چلتا ہے، لیکن وہی پانی اگر کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو اس کو غرق کر دیتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے فرمایا کہ یہ دنیا کا یہ جو دریا بہ رہا ہے اس میں ہمارے دل کی کشتی چل رہی ہے، اگر یہ ارد گرد رہے گا، دل کے اندر یہ دنیا داخل نہیں ہوگی بلکہ اس کے ارد گرد رہے گی تو یہ دنیا ہمیں جنت تک پہنچا دے گی، اور اگر قلب کے اندر اس کی محبت داخل ہو گئی تو انسان کو غرق کر دے گی۔ اس لیے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دل یار میں دستکار میں، کہ انسان کا ہاتھ جو ہے وہ کام کاج میں ہو اور دل یار کی محبت میں مست ہو، یہی مومن کی شان ہے۔ تو اس لیے یہ دنیا کی محبت بڑا رذیلہ ہے اور اس رذیلے سے بھی نفس کو پاک ہونا ضروری ہے۔ چانچہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کھنڈر کی طرف لے گئے اور جہاں پر چیتھڑے پڑے ہیں، انسانی کھوپڑیاں پڑی ہیں، غلاستیں پھیلی ہوئی ہیں، فرمایا کہ ابو ہریرہ کہ یہ دیکھیے دنیا کی حقیقت ہے، یہ وہ خوبصورت پوشاک اور فاخرانہ لباس ہیں کہ جو آج چیتھڑے بنے پڑے ہیں، یہ معقولات و مشروبات کے دسترخوان جو سجتے تھے یہ دیکھو فضلے کی حالت میں پڑے ہیں، یہ کھوپڑیاں جن کے اندر کبر و نخوت تھی یہ کھوپڑیاں آج اس حال میں پڑی ہیں، یہ کھنڈر بڑے حسین محل تھے جس پر انسان فریفتہ ہوتا تھا، آج ان کی حالت دیکھ۔ تو یہ دنیا کی حقیقت ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ رونے والے کو چاہیے کہ وہ روئے، کہ دنیا کی حقیقت یہ ہے جس پر میں آج فریفتہ ہوتا ہوں۔ اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت کو منکشف کیا تو ایک بڑھیا دیکھی، بدشکل بڑھیا جس نے بڑا میک اپ کر رکھا ہے، تو آپ نے کہا کہ تو نے کتنے شوہروں سے شادی کی ہے؟ تو اس نے کہا بے شمار شوہروں سے شادی کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر انہوں نے تجھے طلاق دے دی یا وہ مر گئے؟ کہا کہ فرمایا کہ مجھے طلاق دینے کی مجال نہیں کسی کو، ہاں میں نے ہی ان کو قتل کر ڈالا ہے۔ اس پر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ افسوس ہے تیرے ان شوہروں پر کہ جو آج تجھے لے کے پھرتے ہیں وہ اپنے مرے ہوئے شوہروں سے جو عبرت حاصل نہیں کرتے۔ تو یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ تو ناظرین سے یہ درخواست ہے کہ یہ دنیا کی جو چیزیں ہیں اس لیے انسان کو یہی تعلیم ہے کہ انسان کو جو جسم اللہ نے عطا کیا ہے اس جسم کو ایک سواری سمجھے۔ اللہ نے ہمیں یہ سواری دی، اس پر سوار ہو کر ہم آخرت کی منزل کو طے کر رہے ہیں۔ جیسے انسان اپنی سواری کے کھانے پینے پہننے اڑنے کا خیال کرتا ہے، ایسے ہم جسم کی راحت کی ضرورت کو پورا کریں، لیکن اصل منزل ہماری آخرت ہے، اس آخرت کی طرف ہم محنت کرتے چلے جائیں تو انسان جو دنیا کی محبت کے ضرر سے محفوظ رہے گا۔ تو ذرا دو بہت اہم باتیں آپ نے فرمائی، ایک تو یہ کہ یہ ضروری نہیں کہ جس کے پاس دنیا کی بہت چیزیں ہوں، مال و دولت ہو، گاڑیاں ہوں، بڑے بڑے گھر ہوں، وہی دنیا میں لگا ہوا ہے۔ جی جی، اس کا جو غریب آدمی ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس کا بھی اتنا ہی اس کے لیے اہم ہے اللہ سے تعلق پیدا کرنا جتنا کہ جس کے پاس زیادہ چیزیں ہیں اس کے لیے بھی، یعنی دونوں کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی محبت۔ ضروری نہیں کہ جس کے پاس چیزیں نہیں ہیں وہ اللہ کی محبت میں بہت آگے ہے، ایسا نہیں۔ اس سے تو امام رومی نے جو بات کہی بڑی پتہ کی بات کہ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ دنیا سونے چاندی کے ڈھیر کا نام نہیں، دنیا اللہ سے غفلت کا نام ہے۔ اگر کسی کے چیتھڑے جو ہے اس نے اس کو اللہ سے غافل کر دیا تو فرمایا وہ دنیا دار ہے، اور جس کو بادشاہت نے بھی غافل نہ کیا، بادشاہت کی جو ہے وہ شان و شوکت میں بھی خدا کے سامنے سجدہ ریز ہے تو فرمایا وہ سامان آخرت کر رہا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ منع نہیں کیا گیا دنیا کے کام کاج کے لیے، روزی کمانے کے لیے، دنیا میں جتنی مصروفیات میں ہیں ان میں، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ وہ ہمارا مقصد نہ بن جائے۔ بالکل، مقصد آخرت رہے اور مقصد اللہ کی ذات رہے، وہ ضرورت کے حد تک وہ۔ اور بعض لوگ جو بہت کہتے ہیں کہ جی اللہ نے بھیجا ہے دنیا میں تو کام کاج کے لیے بھیجا ہے، بیوی بچے کے لیے روزی کمانے کے لیے بھیجا ہے، یہ بھی ہمارا فرض ہے، تو اور اس سے وہ پھر کہتے ہیں کہ جیسے یہی چیز ہے سب کچھ یہی کرنا۔ اس لیے تو شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر فرماتے ہیں نا کہ دستکار میں دل یار میں، وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی دولتیں تمہاری تجوریوں میں ہو، تمہاری جیب میں ہو، لیکن تمہارے دل میں نہ ہو۔ دل اللہ کی محبت میں مست رہے، باقی آپ بیوی بچوں کے لیے کسب معاش کریں، ہاں کمانے کا حکم ہے، آپ پر فرض ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ دل ہی ادھر مست کر دیا اور دل میں خدا کی یاد نہ ہو، تو یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ ماشاءاللہ جی، بہت اچھی طرح حضرت آپ نے یہ بیان فرمایا ہے۔ کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ مسز مسعود ہیں شکاگو سے۔ جی السلام علیکم۔ ہلو ہلو، السلام علیکم۔ آپ کو بھی عوان بھائی اور مفتی صاحب کو بھی بہت بہت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ اور ایک تو مجھے آپ کا پروگرام بہت پسند ہے اور میں انتظار میں رہتی ہوں، دوسرے میرے ننیال اور ننیال کا دونوں کا خاندان چشتیہ سے بہت تعلق ہے پرانا، تو
میرے 3 سوال ہیں. ایک سوال پہلا کیجیے گا سوال پلیز. یہ ہے کہ میرے سر میں، میرے سیدھی طرف سر میں 4 مہینے سے درد ہے اور وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیسا درد ہے. یہ پہلے کان میں جیسا، پھر کان سے اوپر سر کی طرف جاتا ہے، مانگ کی طرف، وہاں سے آنکھ کی طرف آتا ہے، پھر آنکھ سے کنپٹی پہ آ جاتا ہے. یہ دائیں طرف سے شروع ہوتا ہے؟ جی سر کی دائیں طرف ہے؟ جی صرف دائیں طرف ہے، کان کے اوپر جاتا ہے، پھر آنکھ کی طرف آتا ہے، پھر آنکھ سے کنپٹی کی طرف آتا ہے. یہاں تک کہ انہوں نے بائپسی بھی کی ہے تو اس سے میری آنکھ خراب ہو گئی ہے. مجھے 2 چیزیں نظر آتی ہیں، چیزیں ہلتی رہتی ہیں اور آنکھ ریڈ ہے. اچھا جی، بہت بہت شکریہ آپ کا. حضرت آپ کو بتاتے ہیں، بہت بہت شکریہ. ہاں، اس کے لیے آپ ایسا کریں، سورت آل عمران آیت نمبر 154، اس کو آیت قطب کہتے ہیں. یہ 154 نمبر جو آیت ہے، یہ 7 مرتبہ آپ نے روغن بادام پر دم کرنی ہے، اور ناک کے الٹے نتنے میں، سیدھی طرف درد ہے تو الٹے نتنے میں آپ نے 2 قطرے رات سونے سے پہلے ڈالنے ہیں. یہ آپ نے 21 دن بلا ناغہ کرنا ہے. انشاءاللہ آپ کے سر کی درد جو ہے تکلیف رفع ہو جائے گی انشاءاللہ. عرفان صاحب ہیں جی مونٹریال کینیڈا سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جناب میرا ایک سوال ہے، میرے کو اپنی بہن کے بارے میں معلوم کرنا. وہ جو ہے میری بہن جو ہے ماموں کے ساتھ رہتی ہے اور والدہ کے ساتھ نہیں رہتی ہے. تو ہم جب بھی اس سے شادی کی بات کرتے ہیں اور والدہ کے پاس رہنے کی بات کرتے ہیں تو وہ ہم سے جو ہے ناراض ہو کر بات کرنا بند کر دیتی ہے. تو مجھے اس مسئلے میں ذرا جناب سے معلوم کرنا تھا کہ اس بارے میں کیا ہے. اور دوسرا یہ کہ میں بزرگان دین کو اپنے خواب میں بہت دیکھتا ہوں. اچھا. ہاں، تو پہلے مسئلے کا تو حل تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ کاؤنسلنگ کریں کہ آخر پرابلم کیا ہے. ہو سکتا ہے اس کو کوئی کمپلین ہو، کوئی شکایت ہو، تو کوئی ایسا شخص یا اس کا دوست مخلص اس کے ساتھ کاؤنسلنگ کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے رویے کے لیے آپ سورۃ الرحمان پڑھیں. 3 مرتبہ روزانہ سورۃ الرحمان پڑھ کے اگر پانی پلا سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے، ورنہ اس کے لیے دعا کرتے رہیں. یہ 41 ڈیز آپ نے بلا ناغہ یہ عمل کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کا تزکیہ کر دیں گے. باقی آپ بزرگان دین کو بہت دیکھتے ہیں، اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ آپ کو بزرگان دین کے ساتھ اپنا قلبی تعلق بڑھانا چاہیے. اگر کسی سلسلے میں آپ بیعت نہیں ہیں، کسی اچھے عالم سے، بزرگ سے آپ بیعت ہو جائیں اور ان بزرگوں کی رہنمائی سے دین پر چلیں، انشاءاللہ آپ کو روحانی نفع اور فیض ہوگا انشاءاللہ. اچھا حضرت، بریک پہ جانا ہے. بریک پہ جانے سے پہلے اگر مختصراً فرما دیں کہ حب الدنیا اور دنیا کی وجاہت جو دل میں آ جاتی ہے اور اللہ سے دور کرتی ہے، اس کا کوئی علاج بھی فرما دیجیے. اس کا علاج بالکل واضح ہے. ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنے جسم کو سواری سمجھے اور اس کی جو ہے کھانے پینے دانے کی جو فکر انسان کرتا ہے اس حد تک. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو بھی نعمت ملے اس کے استعمال سے پہلے اللہ کو یاد کرے، بسم اللہ پڑھے، اور اس نعمت سے جو نفع حاصل کرے اس پر الحمدللہ کہے. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ ماکولات و مشروبات کی نعمت کھاتا ہے اور بسم اللہ پڑھ کے شروع کرتا ہے اور بعد میں کہہ دیتا ہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، تو غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیتے. اچھا. تو بس اس دنیا کی نعمت کو حاصل اور اس سے نفع اٹھاتے وقت اپنے خدا کو یاد رکھے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، میں اس کا مستحق اور اہل نہیں تھا، میں اس سے نفع اٹھا رہا ہوں، اے اللہ تیرا شکر ہے. مطلب دل سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور جو ملے اس پہ قناعت بھی کرنی چاہیے کہ یہ اللہ تیری. یہ نہیں کہ صرف مکان کے اوپر ھذا من فضل ربی لکھ دیا. بالکل. وہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ کے شعر ہے نا کہ رکھی سکھی کھا کے ٹھنڈا پانی پی، دوجیاں دی چوپڑی ویک کے نہ ترساویں جی. جو مل گئی وہ اس پہ شکر کرے اور قناعت کرے، اللہ نعمت کو بڑھا دیں گے اور اس کا سرور عطا کریں گے. کیونکہ دوسروں کی طرف اگر دیکھتے رہیں تو کبھی بھی اطمینان نہیں مل سکتا، کیونکہ کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوگا جس کے پاس آپ سے زیادہ ہو. تو اس طرح تو یہ کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے. تو بریک کے بعد آپ کو پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں نیو یارک سے لائیو غیب کی باتیں. کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. بشرا ہیں لائن پہ اوہایو سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مجھے میں ڈاکٹر ہوں اور میں نے ایگزام پاس کر کے تو ریزیڈینسی کے لیے اپلائی کیا، لیکن مجھے کوئی بھی آفر یا انٹرویو نہیں آیا. اور میں نے مفتی صاحب نے کسی کو بتایا تھا کہ سورۃ نمل کی 30 اور 31ویں آیت میں نے 92 ڈیز پڑھی ہے، لیکن مجھے ابھی تک کوئی جاب نہیں ملی. پلیز میری ریکویسٹ ہے مفتی صاحب سے وہ میرے لیے دعا بھی مانگے. اور مجھے آپ نے پڑھائی یہیں سے کی ہے یا کسی اور جگہ سے؟ نہیں جی، میں نے پاکستان سے پڑھا ہے. لیکن یہاں کے وہ جو ہوتے ہیں امتحانات وہ سارے دے دیے؟ جی امتحان دے کے تو پھر ریزیڈینسی کے لیے اپلائی کیا ہے، لیکن کوئی جاب نہیں ملی. انشاءاللہ مل جائے گی انشاءاللہ. جی حضرت. ہاں، اس کے لیے آپ ایسا کریں، سورۃ بنی اسرائیل، سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80،
یہ عشاء کے بعد 80 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، اور 80 دن کی نیت کر لیں. انشاءاللہ 80 دن سے پہلے کام ہو جائے گا. یہ آپ عمل شروع کر لیں انشاءاللہ، اور میں دل سے دعا بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ریزیڈنسی عطا کر دے. اچھا حضرت، ایک ای میل بھی دیکھ لیتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ میری سسٹر کے ایکنی اور چہرے پہ وہ اس کے جو نشان رہ جاتے ہیں دانوں کے، وہ بہت زیادہ ہیں. وہ دوائی بھی کھا رہی ہیں اور مختلف قسم کی کریمز بھی لگا رہی ہیں، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہے. تو اس کے لیے یا تو کچھ دعا بتا دیں یا کوئی ایسا طریقہ بتا دیں کہ جس سے ان کے یہ جو داغ اور سکار پڑے ہوئے چہرے پہ وہ ٹھیک ہو جائیں. اس کے لیے ایسا کریں کہ سورۃ الرحمن 3 مرتبہ روغن بنفشہ پر دم کریں یا روغن زیتون پہ. تو زیتون کے تیل پہ دم کر لیں، یہاں آسانی سے مل جائے گا. 3 مرتبہ دم کر کے رکھ لیں اور وہ چہرے پہ لگائیں رات سونے سے پہلے. یہ آپ 92 ڈیز کی نیت سے شروع کر لیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے نشانات جو رفع ہو جائیں گے انشاءاللہ. یوسف صاحب ہیں جی شکاگو سے. جی السلام علیکم. Walaikum salam. I just have a quick question on the Durood Sharif, Yes. salawat. I just want to know what's the origin and the history of it. And one quick thing is that our Prophet, peace be upon him, was a very humble Prophet. And person, he never praised himself or called himself the great. But as his followers, we ask Allah to elevate and send blessings to our Prophet, peace be upon him, by saying the salawat close to the end of our prayer. So did our Prophet also say the salawat or the Durood Sharif in the prayer? Jazakallah. اوکے سر. یہ جو پوچھ رہے ہیں کہ درود شریف کیسے شروع ہوا. ان کا کہ بہت ہمبل تھے، وہ بہت عاجز تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو وہ اپنی تعریف کیسے کر سکتے تھے. تو ہم تو سب کرتے ہیں، لیکن کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اوپر درود بھیجتے تھے، اور اس کا اوریجن کیسے شروع ہوا؟ اصل میں درود شریف کا تصور اس لیے اللہ تعالیٰ نے قائم کیا کہ پہلے انبیاء کو جو کمالات اللہ تعالیٰ نے دیے، ان کمالات کو دیکھ کے بہت سے انبیاء کرام کو لوگوں نے خدا یا خدا کا بیٹا سمجھ لیا. جیسے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان کو ایسے معجزات اور کمالات دیے گئے کہ لوگوں نے، قوم نے ان کو خدا کا بیٹا بنا دیا اور الوہیت میں شریک کر لیا ان کے معجزات کو دیکھ کے. اور بعض لوگوں نے یہ کیا کہ انبیاء کرام کے ساتھ ایسی عداوت کی کہ انبیاء کرام کو شہید کر دیا. تو یہ تصورات پیدا ہوئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات تو سارے انبیاء کے کمالات پر حاوی تھے، سب پر حاوی تھے. اور اللہ تبارک و تعالی نہیں چاہتے تھے کہ قوم کے اندر شرک پیدا ہو، کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو وہ خدا بنا لیں یا خدا کا بیٹا بنا لیں. اس لیے امت پر لازم کر دیا کہ تم درود شریف پڑھو. جب امت کہتی ہے اللہم صلی علی محمد، اس کا مطلب ہے کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل کر. تو گویا کہ ایک اور شخصیت کا حوالہ دیتے ہیں، یعنی اللہ سے کہتے ہیں کہ اس شخصیت پر آپ رحمت نازل کریں. تو معلوم ہوا کہ یہ شخصیت بھی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی محتاج ہے کہ اللہ ان پر اپنی رحمت کرے. تو خود اپنی ذات میں مجسم رحمت تو ہیں، لیکن امت جب یہ کہتی ہے اللہم صلی علی محمد، اے اللہ آپ ان پر رحمت نازل کریں، تو امت کو یہ شبہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کو خدا مانیں، کیونکہ ایک اور ذات ہے جو اس پر رحمت نازل کرتی ہے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اوپر رحمت نازل کرنے کے پابند تھے، اللہم صلی علی محمد پڑھنے کے پابند تھے. یہ تصور قائم رہے کہ میں بھی اس ایک ذات کا محتاج ہوں رحمت کا، کہ جو ذات الوہیت کے اندر مطلق اور کامل ہے. اس لیے درود شریف کا تصور ہماری اس امت کے اندر قائم کیا، کیونکہ نبی پاک کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں تھا اور چاہتے نہیں تھے اللہ کے شرک کا راستہ کھولے. پہلے نبیوں کے معجزات دیکھ کے لوگوں نے خدا بنا لیا. اب ہم جب صبح شام دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے ہیں رحمت کی، تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ کسی اور کی ذات کی رحمت ہم اس پر نازل کرتے ہیں جو سب اس کی رحمت کے محتاج ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پابند تھے اس بات کے کہ آپ اپنے اوپر صلاۃ و سلام پڑھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان پہ صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں. عبدالسلام عارف صاحب ہیں جی ساؤتھ کیرولائنا سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ فرمائیے. الحمدللہ. جی فرمائیے. جی سوال میرا یہ ہے کہ میرا گیس اسٹیشن ہے یہاں پہ. جی جی. اور یہاں پہ آپ کو معلوم ہے بیئر بھی ہوتی ہے اور لاٹری بھی ہوتی ہے. میری بیوی کو حج کا بہت شوق ہے. ظاہر ہے وہ اکیلی تو جا نہیں سکتی، مجھے بھی اس کے ساتھ جانا ہے، مجھے بھی سعادت اس طرح ہو جائے گی. جی جی. لیکن یہ ہماری جو کمائی ہے بیسیکلی، اس کی کیا سچویشن ہے؟ میں یہ سوچ رہا ہوں
کیا اس کو میں یہ سوچ کے چلا جاؤں کہ اب جیسی بھی کمائی ہے لیکن اللہ قبول کرنے والا ہے، مطلب وہ اس کی مرضی ہے، میں تو اپنا فرض ادا کر رہا ہوں، وہ قبول کر ہی لے گا انشاءاللہ. جی جی آپ حضرات کیا فرماتے ہیں؟ جی جی بہت اچھا سوال ہے حضرت. ہاں، اس کے لیے اس کی صورت یہ ہے کہ آپ اپنے حج کے اخراجات کے لیے قرض لیں. کسی غیر مسلم سے قرض لیں تو زیادہ بہتر ہے. کسی غیر مسلم سے جتنا $10,000 مثلا لگتا ہے تو $10,000 آپ کسی غیر مسلم سے قرض لیں، اور آپ کی جو آمدنی اس اسٹور سے آ رہی ہے اس آمدنی سے آپ اس قرضے کو ادا کر دیں تو آپ کا حج بالکل حلال آمدنی کے ساتھ ہوگا، کیونکہ قرض لینا بھی جائز ہے اور قرض کو استعمال کرنا بالکل جائز. اور وہ آمدنی حرام جو آپ کی یعنی مخلوط آمدنی حلال حرام سے مکس ہے وہ آپ قرضے میں ادا کر دیں تو آپ کی حج کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہوگا. باقی آپ کا یہ سوچنا کہ جیسے بھی آمدنی میں حج کر لیتا ہوں ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہی مال کو قبول کرتے ہیں اور پاک ہی حج کو قبول کرتے ہیں. اس لیے آپ یہ پروسیس اور تدبیر کر لیں شرعی تو انشاءاللہ آپ کا حج بالکل پاک صاف ہوگا. اچھا سر ان کو یہ بھی فرما دیں کہ وہ جیسے کہہ رہے تھے کہ جی میں تو اپنا فرض ادا کر رہا ہوں، یعنی بھی بچوں کا پیٹ پال رہا ہوں جیسے بھی، تو ان کے لیے ان کو کوشش بھی اپنی جاری رکھنی چاہیے کہ کسی حلال ذریعہ آمدنی کی. جی بالکل، وہ تو بالکل واضح ہے کہ وہ تو آپ کو یہ بیئر ہے، لاٹو ہے، یا ایسی جو بھی حرام سورس ہیں اس حرام سورس سے آپ کو جان چھڑانی چاہیے اور حلال آمدنی ہی کے ساتھ. اس لیے علماء نے ایک اور صورت لکھی ہے کہ خاص طور پر رمضان کے موقع پر، رمضان میں روزے صبح شام رکھتے ہیں، نیکی عبادت کرتے ہیں، تو ایسے لوگ جن کی آمدنی مخلوط اور مشکوک ہو ان کو چاہیے کہ ان اخراجات کو کھانے پینے کو کسی سے قرض لے کے اختیار کریں. قرض لے کر وہ سب گروسری کریں، قرض لے کر وہ کریں اور اپنی آمدنی قرضے کے اندر ادا کریں تو اس سے ہوگا کھانا پینا گھر کا سب چیزیں پاک اور حلال ہوگا. اور کوشش کرتے رہیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں اللہ کوئی حلال روزگار آپ کے لیے آسان کر دے. آمین. نورین ہے جی شکاگو سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب آپ کو بھی میرا بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. اوان صاحب آپ کو بھی وعلیکم السلام. میرا خواب ہے جی جی اور یہ میری بیٹی کے بارے میں ہے. جی جی میری بیٹی کی 10 مہینے پہلے شادی ہوئی ہے اور جب سے اس کے بہت زیادہ مسئلے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ڈائیورس تک بات پہنچ چکی ہے. اس کا میاں اس کا ساتھ نہیں دیتا. تو کل رات کو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے یہ سوچ کہ اللہ تعالیٰ مجھے خواب میں نا کوئی اشارہ بتائیں. جی جی تو وہ سوئی ہے اور اس کو یہ فجر کے وقت خواب آیا ہے. تو خواب میں وہ دیکھتی ہے کہ ایک روم ہے، وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی ہے اور ساتھ اس کی خالہ ہے. خالہ اور وہ دونوں انتظار کر رہی ہیں کہ کوئی اشارہ آئے گا ان کو نا خواب میں. تو خواب میں جب وہ جس روم میں ہے ایک ونڈو ہے، ونڈو سے ایک کوا آیا ہے، آ کے ونڈو میں بیٹھا ہے. تو میری بیٹی کو اچھی بھی فیلنگ ہوئی ہے اور بری بھی فیلنگ ہوئی، ساتھ اس کو خالہ کو بھی. تو وہ اس کو ایسا لگا ہے کہ کوئی پرافٹ آئے ہیں، لیکن پرافٹ نہیں، وہ کوا آیا ہے. تو کوا روم میں نا اڑنے لگ گیا تھا. تو وہ جب اڑ رہا تھا تو میری بیٹی نے اپنا رائٹ ہینڈ نکالا، بازو اوپر کیا کہ کوے کو وہ اپنے بازو پر بٹھائے. تو خالہ نے بھی کیا. تو وہ کوا اڑ کے خالہ کے بازو پر بیٹھا ہے اور پھر وہاں سے اس کے شولڈر پر جا کے وہ بچہ بن گیا ہے. اور جب بچہ بنا تو وہ بچہ اس کا بھانجا تھا. پھر وہ رائٹ سائڈ پر دیکھتی ہے تو ایک گلی ہے، گلی میں فائر پلیس ہے اور فائر پلیس میں آگ لگی ہوئی ہے اور اس فائر پلیس کے آگے 2 کتے ہیں، ایک چھوٹا کتا اور ایک بڑا کتا. چھوٹا کتا مرا ہوا پڑا ہوا ہے اور بڑا کتا زخمی ہے، اس کے منہ سے نکل رہا ہے، اس کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے. تو وہ 3 ٹانگوں سے چلتا ہوا روم میں آ کے خالہ کے پاس لیٹ گیا ہے. تو میری بیٹی اپنی خالہ کو کہتی ہے کہ خالہ آپ کو ڈر نہیں لگ رہا، یہ اتنا ڈینجرس کتا ہے کہ خالہ اس کو کہتی نہیں. تو وہ نا اتنی ڈری ہے کہ وہ اٹھ گئی ہے. پھر وہ فجر کے وقت میرے پاس آ کے مجھے کہتی کہ مما میں ڈری ہوں اور یہ کہ اس نے خواب بتایا. تو وہ ڈیسیجن کرنا چاہ رہی تھی. آپ پلیز مجھے اس کے بارے میں بتائیں کہ خواب اس کے لیے اچھا ہے کہ یہ برا ہے. جی جی بہت ضرور انشاءاللہ. حضرت بڑا دلچسپ خواب ہے. جی بالکل عجیب سا خواب ہے. جی بالکل. تو مجموعی طور پہ خواب اچھا نہیں ہے ان کے حق میں. وہ جو بھانجا ہے اس کی تعلیم و تربیت کی فکر کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس میں فسق و فجور پیدا ہو سکتا ہے. ابھی فی الحال اس کی حالت کیا آپ بہتر سمجھتے ہیں، اس کی دینداری کی فکر کریں، اس کی تعلیم و تربیت. قبضی کی حالت میں دیکھنے کا مطلب ہے کہ فسق و فجور ہے، شخص فاسق اور فاجر بن سکتا ہے. اور کتا جو دیکھا وہ معذور ہے، جس کا مطلب دشمن ہے، وہ بالکل جو دائیں بائیں موجود ہے، اس کے شر سے بھی آپ کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے. اگرچہ دشمن ابھی اس حالت میں نہیں ہے کہ کوئی اٹیک کر سکے، لیکن پھر بھی آپ کو دشمن سے محتاط ہونے کی ضرورت ہے. جس مقصد کے لیے آپ نے یہ استخارہ کیا ہے اس میں آپ کو اچھا اشارہ نہیں ہے، آپ اس سے باز آ جائیں. ان کا تھا کہ وہ ان کا داماد جو ہے وہ شادی چل نہیں رہی اور طلاق تک نوبت آ گئی ہے، تو اس سلسلے میں انہیں علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے. نہیں کرنی چاہیے. مطلب یعنی اس کی علیحدگی اختیار کرنا ان کے حق میں بہتر نہیں ہے، یہ مطلب ہے.
اچھا ہاں انہوں نے یہ دیکھا کیا ہوگا نا کہ اس کے ساتھ علیحدگی اختیار کرنے میں خیر ہے یا خیر نہیں ہے. جی جی. تو خواب چونکہ اچھا نہیں ہے اس کا مطلب ہے علیحدگی اختیار کرنے میں خیر نہیں ہے. تو وہ ساتھ رہیں. جی. اچھا. نیو یارک سے لائیو آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام غیب کی باتیں. یہ پروگرام آپ دیکھتے ہیں ہر اتوار کو رات 9 بجے ٹی وی 1 گلوبل پر. اس کے بعد پروگرام ہم ریپیٹ بھی کرتے ہیں پیر کی الگ صبح 1 بجے اور پھر ہفتے کے دن دوپہر 1 بجے. اگر آپ مس کر دیں کسی وجہ سے تو آپ ریپیٹ میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور حضرت کی باتوں سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. ناظرین ہمارے لیے بھی ایک نیکی کا کام کیجیے گا کہ جن دوستوں کے پاس جو آپ کے جاننے والے جن کے پاس ٹی وی 1 نہیں ہے یا جن کے پاس ڈش نیٹ ورک نہیں ہے آپ ان کو ترغیب دے سکتے ہیں کہ وہ بھی ڈش لگوائیں, ٹی وی 1 لگوائیں, پاک میگا پیک لگوائیں اور اس پروگرام سے استفادہ حاصل کریں. یہ آپ کے لیے ایک صدقہ ہوگا. پروگرام شروع کرتے ہیں ایک ای میل سے. انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے کزن ہیں جو کہ ایک ان کا ارادہ ہے ایک لڑکی سے شادی کرنے کا, لیکن پیرنٹس جو ہیں وہ نہیں مانتے. وہ کسی اپنے جاننے والی یا اپنے رشتہ داروں میں شادی کرنا چاہتے ہیں, حالانکہ لڑکی مسلم ہے اور اسلام کو پوری طرح فالو کرتی ہے, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ کسی اپنے رشتہ دار میں یا اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی سے شادی کریں. تو انہوں نے پوچھا حضرت کہ اس معاملے میں اسلام کیا کہتا ہے کہ کیا انہیں والدین کی بات ماننی چاہیے یا اگر دونوں کی آپس میں مرضی ہے اور کوئی قباحت ویسے نظر نہیں آ سکتی تو وہ والدین کی مرضی کے خلاف شادی کر لیں. اس کے لیے دین اسلام کی تو آپ کو یہ ترغیب ہے کہ آپ اپنے والدین کی اطاعت کریں, کیونکہ والدین کا بہت بڑا حق ہے. والدین کی اطاعت کر کے آپ جو ہے ان کی مرضی اور منشا کے مطابق شادی کریں, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو نکاح والدین کی اور ولی کی اجازت کے بغیر ہو تو وہ باطل اور بیکار نکاح ہے. ظاہر ہے کہ نکاح سے مقصود تو رشتوں کے آپس میں ملنا ملانا اور آپس میں ایک رشتوں کا تقدس قائم رکھنا ہے, ایک ملاپ بڑھانا ہے. اب جب والدین راضی نہیں ہیں اور رشتہ آپ نے کر لیا تو بس آپ میاں بیوی بن گئے, لیکن والدین خوش نہیں ہیں تو یہ کوئی رشتے کا لطف نہیں آیا. اس لیے حدیث میں ایسے نکاح کو بیکار نکاح کہا ہے. باقی والدین کو بھی اور آپ کو بھی جو ہے وہ شریعت کی تاکید یہ ہے کہ آپ استخارے کے ساتھ فیصلہ کریں, سنت استخارے سے فیصلہ کریں. اس لیے حدیث میں اس کی تاکید ہے کہ نکاح کا فیصلہ ہو یا کوئی اہم معاملے کا فیصلہ ہو تو استخارے سے فیصلہ کریں. استخارے میں اللہ تبارک و تعالی جو ظاہر کر دیں اس کے مطابق آپ کے والدین بھی اور آپ بھی عمل کریں. آپ اس لڑکی کے حوالے سے استخارہ کریں, اگر استخارے میں اجازت ہو جائے تو آپ والدین کو قائل کریں, والدین کو بھی مان جانا چاہیے, اس میں انشاءاللہ خیر خوشی ہوگی. اور اگر استخارے میں منع آ گیا تو آپ باز آ جائیں اور والدین جہاں بتا رہے ہیں وہاں مصنون استخارہ کر کے اس رشتے کو آپ قبول کر لیں, انشاءاللہ اس میں خیر خوشی ہوگی. اچھا حضرت, یہ بڑا ایک مسئلہ ہے خاص طور پہ انگلینڈ میں, اور اب یہاں بھی بہت سارے لوگوں کو اس مسئلے کا سامنا ہے کہ لوگ اکثر جب پاکستان جاتے ہیں چھٹیوں پر اپنے بچوں کو ساتھ لے جاتے ہیں, ان کو بتاتے نہیں ہیں کہ کس لیے وہ پاکستان جا رہے ہیں. وہاں جا کے زبردستی ان کا نکاح کر دیا جاتا ہے کسی رشتہ دار کے ساتھ. پھر وہ شادی چلتی نہیں ہے کیونکہ وہ لڑکا وہاں کا رہنے والا ہے, لڑکی یہاں رہنے, نہ ان کی مزاج آپس میں ملتے ہیں, ان کی نہ آپس میں زبان ملتی ہے نہ سوچ ملتی ہے. تو والدین کی مرضی تو ہو گئی لیکن لڑکی لڑکے کی مرضی کہاں گئی, وہ اس کے بارے میں پھر کیا کہیں گے آپ؟ اس میں تو اسلام کی واضح ہدایت موجود ہے کہ زبردستی نکاح ہوتا نہیں ہے. اگر لڑکی کی مرضی کے بغیر والدین نے وہاں لڑکی کو باندھ دیا کسی کے ساتھ تو شرع و نکاح منعقد ہی نہیں ہوا, نکاح ہوا ہی نہیں. نہیں تو پھر والدین کی مرضی کا کیسے آیا دخل کہ جی والدین کی مرضی کے بغیر آپ نہیں کر سکتے؟ اس لیے حدیث میں جو فرمایا کہ جس نے نکاح والدین کی مرضی کے بغیر کیا تو نکاح بیکار ہے. بیکار کا مطلب ہے اس میں کوئی لطف نہیں ہے. نکاح تو ہو جائے گا, وہ لڑکا لڑکی میاں بیوی بن جائیں گے, لیکن وہ نکاح بیکار ہے. لہذا والدین کی مرضی جب شامل ہو جائے گی وہ پر لطف نکاح ہوگا, رشتے آپس میں ملیں گے, خوشی اور مسرت کا سما ہوگا. اس لیے حدیث میں یہ ترغیب دی گئی ہے کہ آپ جو والدین کی منشا کے مطابق شادی کریں. لیکن لڑکی کا والدین کو بھی حق نہیں ہے کہ زبردستی لڑکی کو کسی ایسی جگہ باندھ دیں جہاں لڑکی شادی نہیں کرنا چاہتی. ہاں, یہ مشورہ دیں والدین کو بھی کہ وہ اپنے بچوں کی مرضی کا بھی خیال رکھیں. بالکل بالکل, وہ تو حکم ہے اس کے بعد زبردستی بالکل نہ کریں. جی بالکل. اچھا, ایک حضرت اور ای میل ہے کہ یہ خاتون کی ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ جب بھی وہ اپنے خامد کے ساتھ اختلاط کرتی ہیں تو بلڈ آتا ہے, تو کہہ رہے ہیں یا تو کوئی دعا بتائیں یا کوئی اور طریقہ بتائیں کہ وہ بلڈ آنا ان کا بند ہو جائے. ہاں, اس کے لیے ایسا کریں کہ روزانہ صبح اور شام 2 ٹائم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 11 مرتبہ پڑھنا ہے, پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ, پھر سورۃ اخلاص, آیت الکرسی, سورۃ فلق اور ناس, اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے.
یہ سب 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے. یہ پانی پہ دم کر لینا ہے. صبح میں 1 گلاس پانی نہار منہ پینا ہے اور رات کو جو ہے کھانا کھانے کے تقریباً گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد 1 گلاس پانی دم کر کے پی لینا ہے. یہ عمل شروع کر دیں. 71 ڈیز کی نیت سے شروع کر لیں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ان کی جو اندر جو نقص پیدا ہو گیا بیماری وہ رفع ہو جائے گی اور تکلیف ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. کرن ہے جی ڈیلس سے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم ڈیلس سے کال کر رہی ہوں. میرا ایک 8 سال کا بیٹا ہے, اسے میٹابولک ڈس آرڈر ہے. اس کے ساتھ ہاسپٹل کے کافی چکر لگے ہیں. اب بہتر ہے لیکن میڈیسنز بھی لیتا ہے اور تھراپی بھی ہوتی ہے اس کی. میں دوبارہ ایکسپیکٹ کر رہی ہوں. آلموسٹ 6 منتھس ہو گئے ہیں جی اور ہم لوگوں نے ٹیسٹ کروائے تھے تو اس سے پتہ چلا ہے کہ یہ بیبی بھی افیکٹڈ ہے. اب ہم لوگ کافی مشکل لگ رہا ہے ہم لوگوں کو کہ ہم ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے کہ بیبی رکھیں یا نہیں, کیونکہ 2 ایک جیسے بچے بڑے کرنا کافی مشکل ہے. جی تو کوئی ایسا حل بتائیں کہ کوئی معاوضہ ہو کہ یہ بچہ اگر یہ بڑا تو سیریس مسئلہ ہے جی. اللہ آپ کے لیے آسانی. حضرت یہ بڑا ہے کہ ان کا ایک بچہ پہلے جو ہے اس کو وہ اب نارمل ہے میرے خیال میں, اور دوسرا وہ ان کو 6 مہینے کی وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں. 6 مہینے ہو چکے ہیں اور اس کے جو ٹیسٹ وغیرہ کرائے ہیں وہ دوسرے بیبی کو بھی مسئلے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ بھی اس طرح کا ہو تمہارے لیے بڑا مشکل ہوگا دونوں کو پالنا اور دونوں کو. تو وہ یہ بھی سوچ رہی ہیں کہ وہ کر دیں ابارشن وغیرہ اس طرح. بڑا سیریس مسئلہ ہے. جی بالکل. پہلی بات تو یہ کہ آپ ابارشن کرنے کی تو آپ کو اجازت نہیں ہے, وہ تو آپ نہ کریں. دوسرا آپ کو ایک بڑی معجزاتی دعا بتاتا ہوں, آپ اس پہ عمل کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ بچہ آپ کا بالکل نارمل ہو جائے گا. بلکہ جو بچہ آلریڈی اب نارمل ہے اس کو بھی آپ وہ پلائیں اور اس بچے کے لیے بھی وہ آپ توجہ سے نوٹ کر لیں. بلکہ جو بھی ایسے لوگ ہیں جن کو اس قسم کی کوئی بیماری ہے, کوئی ایسی تکلیف ہے, تو ان کے لیے بڑی معجزاتی دعا ہے. انشاءاللہ حدیث میں اس کی بڑی زبردست فضیلت آئی ہے, وہ آپ نوٹ کر لیں. پہلی بات ہے کہ یہ ویسے یہ عمل کیا جاتا ہے بارش کے پانی پہ. اگر بارش کا پانی آپ جمع کر لیں کسی موقع پہ تو بہت اچھا ہے. بارش کا پانی نہیں ہے تو آب زمزم استعمال کر لیں. اگر آب زمزم بھی نہیں ہے تو کسی مسجد جو باقاعدہ شرعی مسجد ہو اس مسجد سے پانی حاصل کر لیں, تو یہ اس پانی پر یہ عمل ہوگا. اور وہ نوٹ کر لیں, سب سے پہلے آپ نے جو ہے 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. اس کے بعد 70 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے. پھر 70 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے. 70 مرتبہ سورۃ فلق اور 70 مرتبہ سورۃ ناس پڑھنی ہے. اس کے بعد 70 مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھنا ہے, کلمہ توحید. چوتھا کلمہ 70 مرتبہ پڑھنا ہے. اور پھر آخر میں 70 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. یہ 7 چیزیں آپ نے 70 مرتبہ پڑھنی ہے. اور اس بارش کے پانی پہ آپ نے دم کر لینا ہے. رات میں یہ عشاء کے بعد آپ یہ پڑھائی کریں گی پانی پہ, اور صبح کو نہار منہ اس پانی میں سے پئیں گی. سورج نکلنے تک جتنا پانی پی سکتی ہیں پئیں, 1 گلاس 2 گلاس جتنا پی سکتی پئیں. باقی دن بھر اسی پانی میں سے آپ پیتے رہیں. شام تک جتنا پی لیا ٹھیک ہے, باقی پودوں میں ڈال دیں. پھر عشاء کے بعد نیا پانی لے لیں. تو اس طریقے سے آپ یہ دم کر کے پانی پینا شروع کر دیں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ دیکھیں گی کہ اس بچے کے اندر جو ابنارملٹی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی. اور جو بچہ آلریڈی بیمار ہے آپ اس کو بھی پلائیں اور یہ پانی پیتے رہیں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے 92 ڈیز کی نیت سے آپ شروع کریں. بڑی معجزاتی دعا ہے, آپ کی ریشے سے بیماری نکل جائے گی, آپ کی بھی بچے کی بھی بالکل ٹھیک ہو جائیں گی. واہ. اور ہمیں ضرور بتائیے گا فون کر کے انشاءاللہ جب صحتیابی ہو جائے. سرفراز علی صاحب ہیں اٹلانٹا سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم جی, سرفراز علی بات کر رہا ہوں جی اٹلانٹا جارجیا سے. آپ دونوں حضرات کو میرا سلام. وعلیکم السلام. میں نے اپنی والدہ کا ان کا خواب ہے ایک چھوٹا سا, وہ بتانا ہے آپ کو. تو وہ ایسا ہے کہ 4 سال یا 5 سال پہلے تقریباً وہ عمرہ کرنے گئی تھی جی, اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ جب مسجد مدینہ شریف گئیں تو مسجد نبی میں نماز وغیرہ بھی پڑھنے جاتی تھی. تو انہیں ایک رات کو خواب آیا کہ جب وہ مسجد نبوی سے نماز عشاء کی پڑھ کے نکلی ہیں تو ایک ان کے ساتھ ایک کافی بڑا سا, اس کا رنگ انہوں نے بتایا کہ براؤن سا ہے اور وائٹ سا ہے اس کا کلر. تو وہ ان کے ساتھ مسجد سے باہر جو ان کے ساتھ چلتا جا رہا تھا کتا, اور وہ اب انہیں وہ ان کے گھر تک تو نہیں پہنچا, اتنی دیر میں انہیں ان کی آنکھ کھل گئی. تو اب انہیں ایک وہم سا ہو گیا کہ
پتہ نہیں اللہ کو میرا جو ہے نا عمرہ وہ قبول نہیں ہوا میرا، وہ اس لیے جو ہے میرے ساتھ وہ کتا چل رہا تھا. اچھا جی، تو اس کے بارے میں ذرا پوچھنا تھا. جی ضرور انشاءاللہ. یہ ان کے حج کے قبول ہونے کی علامت ہے. کتے کا مطلب کتا نفس ہے، اور نفس کی خواہشات اس صاحب خواب سے الگ ہو گئی ہیں، اور الگ ایک مجسم شکل میں ان کو نظر آیا، اور ان کا نفس انشاءاللہ اللہ کا تابعدار ہو گیا ہے اور اللہ کی اطاعت میں آ گیا ہے، اور ان کے حج کی قبولیت کی علامت ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اچھا حضرت، ایک اور ای میل ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ ہماری زندگی میں اسلام کی روح سے ایسٹرالوجی یعنی جو ستاروں کا علم ہے، علم نجوم، اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ تو واضح ہے کہ احادیث طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نجوم کی ممانعت فرمائی ہے، بلکہ نجومی اور عراف کے پاس جا کر جو ہے کسی بھی قسم کی غیب کی یا تقدیر کی بات پتہ کرنے سے منع فرمایا ہے. لہذا ہمارے جو دین میں علم نجوم کی کوئی گنجائش نہیں، اور نجومی کی بتائی پیشن گوئیاں اس پر اعتقاد اور عقیدہ رکھنا یہ کھلا شرک اور ممانعت ہے. اس سے بالکل آپ کو بچنا چاہیے. آج کل اس کا بڑا رواج اور زور ہے، یہ پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا، اور ہماری شریعت میں اس کی بالکل ممانعت ہے. آپ ان سے بچیں. لیکن حضرت ایک سسٹم تو ہے کہ آپ فلانا ستارہ آج فلانے گھر میں ہے، فلانا ستارہ فلاں کے گھر میں ہے، تو اس کی کوئی اہمیت یا کوئی مقصد تو ضرور ہوگا. یا میں جیسے آپ کو یہ مثال دیتا ہوں کہ یہ جو انگلی ہے ہماری، اس کا یہ صرف اوپر والا جو ہے، اب دنیا میں اربوں کھربوں لوگ آئے اور چلے گئے، یہ صرف اتنا سا مختصر حصہ کسی ایک کا دوسرے سے نہیں ملتا. یعنی آپ اندازہ کریں کہ کتنے کی ڈفرنٹ کمبینیشن ہو سکتے ہیں کہ کھربوں لوگ آئے اور چلے گئے، کسی کا بھی یہ صرف اتنا سا حصہ بھی نہیں، سب مختلف ہیں. تو اس کا کوئی مقصد تو ہے جو یہ لکیریں ہیں. جی بالکل، بات صحیح ہے. بات وہی ہے کہ قدرتی طور پر اس پوری کائنات کے اندر جو تصورات، جو حقائق پھیلے ہوئے ہیں، وہ اس سے انکار نہیں ہے. وہ بے شک وہ حقائق ہیں، ان کے پیچھے کوئی راز ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت میں کس کو فالو کرنے یا مستند قرار دینے کی بات کی ہے یا نہیں. اس لیے کہ ہمارا دین بڑا سیدھا سادہ ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باریکیوں میں امت کو نہیں ڈالا، سیدھے سیدھے تصورات بتا دیے کہ یہ سیدھے سیدھے، کیونکہ اگر ان باریکیوں میں ڈال دیتے تو جیسے پہلی امتیں گمراہ ہو گئیں انہی باریکیوں کی وجہ سے، ورنہ یہود و نصارہ بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، اس وجہ سے گمراہ ہو گئی. لہٰذا اندیشہ یہ تھا کہ یہ امت بھی گمراہ ہو جاتی، اس لیے ہمیں اس میں نہیں ڈالا، ہمیں سیدھے سیدھے ایمان پر قائم رکھا. بالکل صحیح ہے. ہنا ہے جی کیلیفورنیا سے. السلام علیکم. Last year I had spoken to you regarding my daughter, and آپ بولے تھے کہ to read Yasin, 7 Mubin, Bismillah Rahman Rahim. I've been doing that, mashallah said. There's a lot of barakat in the house, but then I want to speak to you a little more about her. I think last year I didn't tell you exactly what her problem was. She was born with lack of oxygen supply at birth. So she's developmentally delayed. She cannot walk, talk, sit down. She can't do anything. So I have to do a lot of things for her. I've been putting the Yasin in her room, the Surah Rahman, Surah Baqarah, and I've been reading everything that you've told me. But recently I met a Muslim doctor who has asked me to do, he said that stem cells would help her. And I want to read something, like if you can tell me what I can read more for her so that we can get the right person who can, right doctor who will give us more information on stem cells and also for her recovery. How's she feeling now? She's a little better. She's just stable. But then I think last year you had also told us that you will give us some nails, and I'm still waiting for it. And I know you're busy, but if you have time, if you can send it to me, that'll be really good. Okay. And she's stable, but she's trying to talk, but she's not fully recovered. Okay. But things are getting a lot better. Alhamdulillah. The time we've started reading. حضرت نے کہا کہ آپ نے بہت عرصہ پہلے 7 مبین کا بتایا تھا، ان کی بیٹی کی طبیعت خراب ہے، اس کو آکسیجن کی کمی تھی جب وہ پیدا ہوئی، اور سٹیم سیلز کا اس کا کہہ رہی کہ ہم نے وہ سارا کیا ہے اور بہتری ہے، سٹیبل ہے، لیکن پوری طرح ریکوری نہیں ہے. تو یا تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا بتائیں کہ کوئی اچھا ڈاکٹر انہیں مل جائے جو ان کا صحیح علاج کرے، یا کوئی اور بتائیں کہ وہ اور کیا پڑھیں جس سے کہ افاقہ پوری طرح ہو جائے. اچھا ڈاکٹر ملنے کے لیے سورۃ بقرہ آیت نمبر 75، سورہ بقرہ آیت نمبر 75، یہ 41 ٹائم پڑھنی ہے. کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد پڑھ کے دعا کریں. یہ 71 ڈیز کرنا ہے.
انشاءاللہ آپ کو اچھی جگہ اللہ تعالیٰ بھیج دیں گے اور اچھی جگہ تشخیص اس کی ہو جائے گی. دوسرا جو سورہ یاسین کا مبین والا عمل جاری رکھیں، اس سے انشاءاللہ اس کو فائدہ ہو رہا ہے، مزید انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور ابھی میں نے آپ کو ایک معجزاتی دعا بتائی ہے، اس معجزاتی دعا پہ عمل کر لیں. حدیث میں اس کی زبردست فضیلت آئی ہے، تو اس پہ عمل کر لیں. تو سورہ فاتحہ اور باقی جو صورتیں میں نے بتائی ہیں وہ اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ یہ بچی بالکل ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. پروگرام میں دوبارہ آپ کو بہت بہت خوش آمدید. کال کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. محمد صاحب ہیں شکاگو سے. السلام علیکم. ہلو، وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میرا خواب یہ ہے کہ 3 دن پہلے صبح فجر کی نماز پڑھ کے جب میں گھر آ کے سویا ہوں تو مجھے خواب میں یہ نظر آیا ہے کہ جیسے اوپر کھڑکی سے میں نے باہر دیکھا ہے کہ باہر تقریباً 25-30 بالکل کالے نا چوڑی سے جتنی سائز چوڑی کو سے بڑے پرندے ہیں، وہ ایک کتا جا رہا ہے اس کو نوچ رہے ہیں. وہ بیچارہ نہ تو وہ بھاگ سکتا ہے نہ تو وہ جب بچا سکتا ہے، وہ تو ہلکا ہلکا چل رہا ہے، اس کو نوچ رہے ہیں. اچھا پھر میرا دل خراب ہونا شروع ہوتا ہے، پھر میں پردہ ڈھانک دیتا ہوں. اچھا پھر میں جب رائٹ سائڈ پہ دیکھتا ہوں سیدھی طرف تو ادھر بھی میرے خیال سے ایک کتا میرے خیال سے مرا ہوا، اس کو بھی وہ پرندے نوچ رہے ہوتے ہیں ادھر. اچھا بالکل اپنے نیچے کی طرف جب میں دیکھتا ہوں باہر جا کے بالکل نیچے ادھر بھی کوئی ایک جانور مرا ہوا ہوتا ہے، ادھر بھی نا اس کو نا جو کالے پرندے اس کو نوچ رہے ہوتے ہیں. اچھا لیکن مجھے کوئی خواب دیکھ کوئی ڈر نہیں لگا، مجھے یہ خواب آیا تھا. اچھا بہت بہت شکریہ. اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کو نفس و شیطان پر اللہ تعالیٰ قابو عطا کریں گے. آپ اپنے گناہوں کی توبہ اور سچی نیت سے نیک اعمال کی پابندی کریں، انشاءاللہ آپ کو نفس و شیطان پر قابو ملے گا. اور کتے اس طرح دیکھیں، اگر کوئی کسی مقصد کے لیے آپ نے استخارہ کیا تھا وغیرہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے حق میں وہ خیر اور نافع ہوگا اور آپ کے دشمن انشاءاللہ مغلوب ہوں گے. جمیل صاحب ہیں نیو یارک سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. میرا چھوٹا سا خواب ہے جس کی تعبیر پوچھنا تھی حضرت سے. جی جی فرمائیے. حضرت مجھے ویسے تو خواب نہیں آتے، لیکن کل رات مجھے خواب آیا جیسے میں کسی بازار میں ہوں اور وہاں سے خاصا لمبا یہی خواب آتا رہا. اس کے بعد جب میں گھر پہنچا ہوں تو مجھے کہیں سے آواز آئی ہے کہ تمہارا ایک چہرہ جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور ایک ہی چہرہ رہ گیا تمہارا. تو میں شیشے کی طرف دیکھتا ہوں تو شیشے میں مجھے اپنا چہرہ جو ہے وہ زخمی نظر آ رہا ہے اور اس میں سے خون رس رہا ہے. تو اس کے بعد میں نے اپنی والدہ کو بہت زور زور سے آوازیں دینا شروع کر دی ہیں. میری والدہ کی رحلت ہو چکی ہے 7 سال پہلے اور اس کے فوراً بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے. جی بہت بہت شکریہ. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی انشاءاللہ عمر دراز ہوگی اور آپ کو جو ہے مالی خوشحالی ہوگی. زخمی چہرہ دیکھنا، خون دیکھنا، یہ مال کی خوشحالی کی علامت ہوتا ہے. یہ کہ اس کے تھوڑی سی مشقت اٹھانی پڑتی ہے لیکن مالی خوشحالی ہوگی اور آپ کی عمر دراز ہوگی، کسی بھی تکلیف سے آپ بچیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. رومانہ ہے جی ورجینیا سے. السلام علیکم. السلام علیکم. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ورجینیا سے بات کر رہی ہوں. رومانہ، میرے 2 مسئلے ہیں. ایک میرے اپنے متعلق ہے کہ ابھی تقریباً 2.5 مہینے پہلے میرا بیٹا ہوا ہے اور اس کے بعد سے جو ہے میرے پیریڈ جو ہے ابھی تک بند نہیں ہو رہے. مجھے مستقل بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے. پھر میری DNC بھی ہو چکی ہے لیکن اس کے باوجود بھی مطلب یہ کہ نہیں ہوا، ابھی تک ہو رہے ہیں. ڈاکٹر اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ مطلب یہ کہ ہم کبھی بھی مطلب خود ہی بند ہو جائے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا. وہ کہتے ہیں کہ آپریشن کرنا پڑے گا اگین اور صفائی کرنی پڑے گی اور آل دیٹ. اور اس کی وجہ سے میں فیڈ بھی کرواتی ہوں، اس کی وجہ سے مجھے بہت کمزوری ہر وقت رہتی ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا بڑا بیٹا 4.5 سال کا ہے. وہ کہ بہت زیادہ ضدی ہے، ہر وقت روتا رہتا ہے، ہر وقت ضد کرتا رہتا ہے ہر بات میں. اور پہلے سے ہی تھا لیکن جب سے دوسرا بیٹا ہوا ہے وہ حد سے زیادہ ہو گیا ہے کہ اس کی وجہ سے اب ہم لوگوں نے کہیں جانا آنا ہم نے چھوڑ دیا. کتنی شرمندگی ہوتی ہے اس کی وجہ سے نا. تو مجھے اس سلسلے مفتی صاحب کا پروگرام دیکھا تھا، انہوں نے سورہ حمزہ کا بتایا تھا، وہ بھی میں پڑھ کے دم کرتی ہوں لیکن کوئی خاص فرق نہیں لگتا. تو مجھے اس 2 سلسلے میں بات کرنی تھی. اس کے لیے آپ بچے کے لیے تو آپ نوٹ کر لیں سورۃ آل عمران آیت نمبر 83. اس کے پیشانی کے بال ہاتھ میں لے کے یہ آیت 7 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے. پڑھ کے اس کے چہرے پہ 3 پھونکے مار دینی ہے. اور روزانہ صبح میں یا شام میں کسی بھی وقت روزانہ 1 دفعہ کر لیں. یا آپ نے 21 ڈیز کرنا ہے. انشاءاللہ اس کی ضد اور غصہ وہ انشاءاللہ معتدل ہو جائے گا. باقی آپ اپنی اسے مرض کے لیے نوٹ کر لیں. اس کے لیے میتھی دانہ جو ہے اس کو آپ اس کا کعوہ بنا لیں. 1 کپ کعوہ بنا لیں. اس کعوے پر آپ نے سورۃ بینہ 3 مرتبہ تلاوت کرنی ہے. اس کے بعد یا اللہ یا قابضو یہ 21 ٹائم پڑھنا ہے، 21 دفعہ پڑھنا ہے. پڑھ کے اس پہ دم کرنا ہے. اول آخر 3 مرتبہ درود شریف.
تو وہ جو قہوہ جو ہے وہ آپ صبح میں یا شام میں کسی ایک ٹائم روزانہ 1 کپ پی لیں. یہ شروع کر دیں. یہ آپ نے 71 ڈیز کی نیت سے شروع کرنا ہے. انشاءاللہ بہت جلدی آپ کا جو کوئی فاقہ ہو جائے گا اور آپ کی تکلیف اور بیماری رفع ہو جائے گی انشاءاللہ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے. اس سے پہلے ایک خوشخبری ہے نیو جرسی میں رہنے والے لوگوں کے لیے. کباب کیفے شیری محل کی یہ برانچ ہے, 1608 اٹلانٹک ایونیو اٹلانٹک سٹی میں ہے. یہاں حضرت تشریف لا رہے ہیں 6 اپریل جمعے کے روز شام 7:30 بجے, اور پھر ہفتے کے روز جو 7 اپریل ہے صبح 10 بجے. آپ وہاں تشریف لائیں, حضرت سے آپ کی ملاقات ہو جائے گی, آپ کی باتیں ہو جائیں گی. تو نہیں بھولیے گا, اپریل 6 فرائیڈے 7:30 PM اور اپریل 7 سیٹرڈے 10 AM کباب کیفے شیری محل اٹلانٹک سٹی میں ہے, یہ اٹلانٹک ایونیو. اور دوسری بات حضرت ناظرین کہ بہت ہی میں ذاتی طور پہ شکر گزار ہوں, اور حضرت کی طرف سے بھی, کہ آج ہمارے پروگرام کو 1 سال ہو گیا ہے. 1 سال پہلے 27 مارچ کو لاسٹ ایئر ہم نے یہ پروگرام شروع کیا تھا. بہت جلد وقت گزر گیا, پتہ بھی نہیں چلا. آپ کا ساتھ رہا, آپ نے پروگرام کا والہانہ طور پر خیر مقدم بھی کیا, اس کو بلندیوں پر لے گئے. سب سے زیادہ دیکھے جانے والا ڈش نیٹ پر اس پروگرام کو بنایا, جس کے لیے ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں. اور آپ سے دعا کی بھی درخواست ہے کہ ہمارے لیے خاص دعا کیجیے گا کہ اللہ ہمیں ہمت دے اور یہ پروگرام چلتا رہے. حضرت جی کی اللہ لمبی عمر کرے, ان کو بھی استقامت اور ہمت دے کہ وہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہیں اور آپ کے مسائل کا, روحانی, معاشی, معاشرتی, نفسیاتی تمام مسائل کا آپ کے حل کا وہ مسائل کا حل بتاتے رہیں. تو ایک دفعہ پھر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ 1 سال کا سفر آپ کے ساتھ گزرا, بہت مزہ آیا, اور امید ہے کہ آپ کی پذیرائی اسی طرح ہماری ساتھ رہے گی اور آپ کی دعائیں بھی ہمارے ساتھ رہیں گی. پروگرام کے دوران اگر بندہ محمود احمد اوان سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے اور ناظرین سے اس کے لیے معافی کا طلبگار ہوں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ اگلے اتوار آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اور ہمارے معزز مہمان گرامی حضرت مفتی منیر احمد خون کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.